نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن پاک کا تعارف کرتے ہوئے اس سورہ کا آغاز ہوا کہ یہ حکمت والی آیات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان والوں کو یہ خوشخبری دی کہ وہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے حقیقی عزت اور مرتبہ ہے۔ اس دعوت پر کافروں نے کہہ دیا کہ یہ تو صاف جادوگر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا پروردگار یقیناً وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر قرار پکڑا، وہی کائنات کا انتظام چلاتا ہے، کوئی اس کے ہاں سفارشی نہیں الا یہ کہ پہلے اس کی اجازت حاصل ہو۔ ان صفات کا مالک ہے تمہارا پروردگار، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، کیا تم غور نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے، اور یہ اس انکار کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی تو اللہ ہے جس نے سورج کو ضیاء اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے 8 منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب مقرر کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں کسی حقیقی غایت کے لیے ہی پیدا کی ہیں۔ وہ اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 10 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ یقیناً رات اور دن کے عدل بدل میں اور ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیات میں سورج اور چاند کی گردش کے فوائد ہمیں بتائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صرف وہی نہیں ہے بلکہ ان کی گردش سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں۔ پچھلی آیات میں پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ سورج اور چاند کو نور بنایا ہے، چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں تاکہ برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کسی حقیقی مقصد کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہاں پر اسی آیت کو اللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ صرف یہی مقصد نہیں ہے کہ تم برسوں تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو، بلکہ انہی کی گردش سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں اور انہی سے ہمیں دن رات کو روشنی حاصل ہوتی ہے، انہی سے موسم بنتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں، اور چاند جن دنوں میں زائد النور ہوتا ہے پھلوں میں رس تیزی سے بڑھتا ہے، جب ناقص النور ہوتا ہے جب اس میں نور کم ہوتا ہے تو رفتار سست پڑ جاتی ہے فصلوں کی وغیرہ وغیرہ۔ ان سب امور میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور بے شمار نشانیاں، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت پر پوری طرح یقین کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خوف کھاتے ہیں۔ آیت نمبر 7۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بہا والذین ھم عن آیاتنا غافلون۔ جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر ہی راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کے نشانوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرنے کی زحمت ہی نہیں گوارا کرتے، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، بس پھر وہ دنیا کی زندگی میں مست رہیں، اپنی ساری زندگی اسی دنیا کے کاروبار میں صرف کر دیں، ایسے لوگوں کو بھلا اخروی زندگی کا یقین کیسے آئے گا؟ جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت و تمیز دی ہے، اور وہ اگر کائنات کے مشاہدات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی خلقت پر غور و فکر نہیں کرتا، تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بچا پائے گا روز آخرت میں؟ ایسے لوگ دنیا کی زندگی میں بس مغن ہیں، دنیاوی مفادات ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، اور اس غفلت کا بدلہ ان کے لیے جہنم کی صورت ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک کمال صرف وہی لوگ بجا لاتے ہیں جو روز آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ
روز آخرت پر ایمان کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے اکارڈنگ جو ہے وہ اسکیجول کر لے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کا تقوی دل میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ زندگی گزارے۔ آیت نمبر 8 اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ آیت نمبر 9 ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا پروردگار انہیں ایسے نعمتوں والے باغوں کی راہ دکھلائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پچھلی آیت میں ہمیں بتایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدات پر غور نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی خلقت پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، صفات پر، اللہ تعالیٰ کے بادشاہت پر، اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان ہونے پر ایمان نہیں لاتے، کائنات میں غور و فکر نہیں کرتے، دوبارہ اٹھ جانے کے عقیدے کو جھٹلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ جبکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی قوت تمیز کو، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عقل کو اللہ تعالیٰ کے ذات کے پر غور و فکر کرنے میں صرف کر دیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی، آخرت پر یقین کر لیا اور آخرت کی جواب دہی سے ڈرے، اپنے دل میں ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھا۔ اور اب ان کے درجات اس آیت میں مینشن ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال، نیک اعمال کا بدلہ انہیں جنت کی صورت میں ملے گا، جس میں لا تعداد نعمتیں ہوں گی، بے حساب اور لازوال ہوں گی۔ آیت نمبر 10 دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، وہاں ان کی پکار یہ ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی آپس میں دعا ہوگی تم پر سلامتی ہو، اور ان کا خاتمہ کلام یہ ہوگا کہ سب طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں پر انہی جنتیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ جنت میں چلے جائیں گے، جب انہیں کسی چیز کی خواہش ہوگی، کسی چیز کی طلب ہوگی، تو وہ براہ راست اس خواہش کا مطالبہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنی زبان سے کیا کہیں گے؟ سبحانک اللہم یا سبحان اللہ کہیں گے، تو فرشتے ان کی خواہش کے مطابق وہ چیز انہیں حاصل کر دیں گے۔ جب وہ اس چیز سے لطف اندوز ہو جائیں گے تو ان کا آخری کلام کیا ہوگا، آخری ان کی خاتمہ کلام کیا ہوگا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، المتقین میں سے کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔